تو اگر کو بات کرنا چاہیں. جزاک جی سسٹر عذرا انصاری ہمارے ساتھ ہیں, السلام ویلکم. علیکم. ہاں بڑا اچھا ٹاپک چل رہا تھا پھر بس تو کیا کریں, اچھا چل رہا ہاں ہوتا ہے, یہ رنگ میں بھنگ ہمیشہ سناتنیوں نے ہی ڈالنی ہاں ہوتی ہے. ناس مار دیا. میرا کوشچن آ رہا تھا اور اس ٹائم پہ میں بہت کچھ سوچ رہی تھی کہ یہ پوچھنا ہے پوچھنا ہے. تو یہ ہے کہ جو پروفٹ ہوڈ کا جو کانسیپٹ ہے اور یہ جو ٹھیک ہے, اور ہمارے جو علماء ہے انہوں نے بھی اتنا کچھ لکھا ہے, اور یہ جو پچھلے 1400 سالوں میں, لیکن پچھلے 150 سالوں میں ایک آدمی اٹھتا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں اور مجھے ریویلیشن آ رہی ہے, اور کچھ لوگ اس کو فالو بھی کر لیتے ہیں, کچھ لوگ اس پہ بلیو بھی کر دیتے ہیں. تو جب آپ کہہ رہے تھے کہ نبی کا اصل مقصد, آف کورس اس کا اصل مقصد تو معجزے دکھانا نہیں ہے, وہ ہے ہی نہیں اس کے لیے. لیکن جب جیسے کہ لیکن جب اگر کوئی جاتا ہے کہ بھئی کوئی دعویٰ کرتا ہے, کوئی اس سے پوچھے گا کیا ثبوت ہے کہ آپ نبی ہو, تو اس سے پھر وہ کیا, اگر وہ معجزے ہم نکال دیں کہ نہیں ٹھیک ہے وہ کسی نبی سے کوئی معجزہ نہ بھی ہو سکتا ہے, اگر اس سے ایک بھی معجزہ نہ بھی ہوا تب بھی وہ نبی ہو سکتا ہے, تو پھر اگر کوئی اس طرح سے کوئی فالس نبی کھڑا ہو جاتا ہے, حالانکہ اب تو نبوت کا سوال ہی نہیں, سورہ مائدہ کی آیت آ گئی, ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, اب کوئی نبی نہیں, کوئی پیغمبر نہیں, آخری ہے, جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا. تو کیسے کچھ لوگوں نے اس کو قبول کر خود ہی لیا. جواب دے دیا آپ نے, خود ہی جواب دے دیا آپ نے. ہاں 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 ہاں, جو مطلب آپ نے کیسے جو پوائنٹ, ہاں وہ تو بس لوگوں نے کس سائیکالوجی سے اس کو مان لیا کہ یہ ایک ٹھیک ہے. بندہ ہاں کیسے مطلب پروفٹ ہوں کیسے مان سکتا ہے ہوں, کوئی. یہ چیز آپ نے ایک یاد رکھنی ہے کہ جس وقت کسی پروفٹ نے کلیم کیا اس وقت کے حالات کیا ہیں. اب ہم ذکر کرنے لگے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد. جب آپ نے خود جواب دے دیا ماشاءاللہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں, تو ہمارے پاس صرف ایک ہی تصدیق کرنا باقی رہ گئی, وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ان کی تصدیق کریں گے, ان کی جانچ پڑتال کریں, نان مسلم ہیں, انہوں نے پڑھنا ہے, تو وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے. ان کے بعد ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے. اب کوئی کہے جی وہ فلاں کر کہے جی آپ نے معجزات, جیسے آپ نے کہا, تو آپ نے خود ہی جواب دے دیا ہے. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ وہ آخری نبی ہے, کام ختم ہو گیا. اور اس کی تفسیر خود حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے کر دی, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. صحیح مسلم میں سے مختلف جگہ پر آپ کو روایتیں مل جائیں گی. اب آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ پھر کیسے مان لیا لوگوں نے, یہ ہے سوال. ہاں اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی بالخصوص, کیونکہ اس کا ذکر چل رہا ہے, مرزا جو سے 100-150 سال, مرزا غلام احمد قادیانی کے وقت کے ہندوستان کو سمجھنا ضروری ہے. لوگوں نے کیوں مانا؟ مثال کے طور پر میں آپ کو آج ایک مثال سے بتاتا ہوں کہ لوگ آج کیوں قادیانی ہو رہے ہیں آج, اس سے سمجھ جائیں گے کہ اس وقت کیوں ہوتے تھے. آپ کو پتا ہے ویسٹ میں کتنے لوگوں نے ازائلم سیک کیا ہوا ہے اس ہاں بیس کے اوپر کہ وہ قادیانی ہیں. ہاں آپ کو پتا ہے ان میں سے مور دین 60-70 کیسز فیک ہیں. اچھا یعنی وہ یا تو کرسچن ہیں یا مسلمان ہیں, تھے بائی برتھ تھے, اور انہوں نے فیک کیس بنایا, اور فیک کیس بنانے کے بعد ویسٹ کے اندر ازائلم سیک کیا. اب وہاں کی گورنمنٹ کے اور قادیانیوں کی جو آفیشیل ڈاکومنٹس ہے اس کے اندر وہ کیا کاؤنٹ ہوں گے؟ قادیانی, قادیانی. احمدی, نمبر پڑھنا شروع ہو گئے. ویئر ایز جب آپ ڈیپ ڈک کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ بندہ بائی بلیف کبھی قادیانی تھا ہی نہیں, وہ تو ازائلم سیک کرنے کے لیے ویسٹ کا ویزا لینے کے لیے آیا تھا. ٹھیک ہے, اسی طرح اب یہ میں نے آج کی مثال آپ کو دی ہے, اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی جس ٹائم کے اندر آیا ہے, آپ کو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ٹائم پر گوروں کی حکومت تھی, برطانیہ کی. کتاب البریہ کے اکارڈنگ مرزا غلام احمد قادیانی کی پیدائش ہوتی ہے 1839 اور 40 میں. جب جنگ آزادی ہوئی, تحریک آزادی 1857, مرزا غلام احمد قادیانی کی عمر تھی تقریباً 17 سال, 17-18 سال اس کی عمر تھی. نبوت کا دعویٰ یہ آہستہ آہستہ چلا ہے, اور اس کی فیملی کا کتاب البریہ میں ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے. جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں نا ایک بندے کی تو آپ کو پتا چلتا ہے. تو مرزا غلام احمد قادیانی کی جو فیملی ہے
اس کا بھائی، اس کا باپ غلام مرتضی ہو یا غلام قادر ہو، یہ بڑے جو اس کا باپ اور بھائی تھے، یہ سارا خاندان ہجرت کر کے آیا تھا افغانستان سے، ترمز سے. یہ وہاں ہوں پر تھے لینڈ لارڈ. جب وہاں سے ان کو نکالا تو یہ نکل کر ان کو گوروں نے یہاں پر ایک لینڈ دیا تھا، کچھ فصلیں دی تھی، کچھ ایگریکلچرل لینڈ تھا، اور یا پھر اس کے بقول انہوں نے کچھ پیسے لیے تھے، کیونکہ گوروں نے وہاں ترمز کے اندر جب اپنی جگہ بنانا شروع کی افغانستان کے کچھ ایریا میں، تو وہاں سے یہ فیملی مائگریٹ کر کے آئی پنجاب کے اندر، ضلع اپنا صوبہ پنجاب میں، اور آپ قادیان کا ضلع بن جاتا تھا اپنا تحصیل بٹالہ، ٹھیک ہے، اور گاؤں تھا قادیان. ہوں اس کے اندر یہ قادیان کے اندر یہ لوگ آ گئے. جب وہاں پر یہ آئے تو وہاں گوروں کے چونکہ ارادے کے اوپر انہوں نے مائگریٹ کیا ہوا تھا، وہاں ان کو پینشن دینی شروع کی. اس پینشن کا نتیجہ یہ تھا کہ جب کبھی گوروں کو یہاں پر کسی قسم کا کچھ کام کروانا ہوتا تھا، وہ اس کی فیملی کے تھرو ہوتا تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک، ہوں ان کی جگہ کے اوپر یہ معاملہ ہوتا تھا. اس نے خود اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کتنے گھوڑے گوروں کی جنگ کے اوپر ہم نے دیے، کتنے لوگوں کو ہم نے گورنمنٹ برطانیہ کی اطاعت کے اندر اور ان کی فرمانبرداری کے اندر لگایا. یہ اس نے بولا ہوا ہے خود. اب جب آپ آگے چلتے ہیں نا، تو آپ کو ایک مثال ملتی ہے جس میں سمجھ آتا ہے کہ گورے خاص طور پر عنایت کیے ہوئے تھے اپنے پالیسیز کو، یا اپنی جابز کو، یا اپنے فیسلٹیز کو، یا اپنے جو پرلز اینڈ پرکس ہیں ان کو، ان لوگوں کے اوپر جو گورنمنٹ برطانیہ کے سنسیئر تھے. ہوں ایسی صورت میں جب یہاں پر حکومت تھی گوروں کی، تو یہاں کے لوگوں کو لگا کہ اگر تم کچھ نام چاہتے ہو، کچھ پیسہ چاہتے ہو، کچھ اثر و رسوخ چاہتے ہو، کچھ انفلوئنس چاہتے ہو، تو تمہارا پالیٹکس کے اندر کچھ نہ کچھ رول ہونا چاہیے. اب وہ رول کرنے کے لیے گوروں کی ہمدردی یا ان کی سنسیریٹی حاصل کرنے کے لیے، ان کی لائلٹی دکھانے کے لیے لوگ پھر قادیانی جماعت کے ساتھ بھی جڑتے تھے. یہ وہ وجہ ہے کہ لوگوں نے اس کو ماننا شروع کیا. یہ میں آپ کو بنیادی وجہ بتا رہا ہوں. اب آپ کہیں گی آپ ہوں کو یقین نہیں آئے گا، میں آپ کو ایک مثال سمجھاتا ہوں. یہ میں نے ساری بیس پکڑ لی نا، اب میں آپ ہاں کو اس کا ایک حوالہ دیتا ہوں تاکہ یقین ہو جائے آپ کو کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ بات میں ہوائی فائر نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، مجھے 2 منٹ دیجیے گا تاکہ میں نا ریفرنس اس پہ دکھا دوں آپ کو. جی جناب. میں نے اس کے بیٹے نے جو بک لکھی ہے وہ ایک بار پڑھنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں پڑھ نہیں پائی تھی، آدھی پڑھ، نہیں کیونکہ وہ اس پڑھ سے بھی پڑھنے ہاں، میں الٹی آتی ہے، مطلب گندی ہے، گندا لگتا ہے، پتہ نہیں اچھی فیلنگ نہیں آتی. نہیں وہ پڑھ بھی نہیں پائیں گی آپ، تو بڑی دقت اس میں ہو جاتی ہے. ہوں میں نا آپ کو ایک حوالہ صرف دیتا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ اس وقت لوگ کیوں شامل ہو رہے تھے. یہ جاننا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے، صرف ایک ریفرنس کافی ہے. مجھے نا دیکھنا پڑے گا کیونکہ کافی ٹھیک ہے. یہ کیونکہ بہت پہلے میں نے ایک جگہ پر نا وہ ریفرنس دیا بھی تھا، بٹ نو پرابلم، میں ابھی نا ڈھونڈ کے اس کو لگا دیتا ہوں ساتھ. جب تک عامر بھائی ڈھونڈتے ہیں، اگر کوئی سسٹر بات کرنا چاہتی ہے تو میری موجودگی میں آ جائیں، کال پہ کلک کریں، کوئی سوال ہے تو کر لیں، پھر میں لیو کر جاؤں گی تو پھر عامر بھائی میل کالرز کو لے لیں گے. تو کوئی بھی سسٹر کال پہ آنا چاہتی ہے، کوئی بات کرنا چاہتی ہے، تو ناؤ اٹس ٹائم، تو ضرور جوائن کیجیے. اچھا جی. ایک اور کوشچن تھا اسی ٹاپک پہ، جب تک آپ ڈھونڈ رہے ہیں، پتہ نہیں آپ جی سن کہ جی ایک تو جی یہ ایک ہے، اور دوسری سائیکولوجی ہے یہود کی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو یہود جو تھے وہ تو نون، مطلب انہیں تو پتا تھا کہ پروفٹس کیا ہوتے ہیں، انہیں تو پتا تھا کہ ریویلیشن ہوتی ہے، پروفٹس ہوتے ہیں. تو وہ جس طرح سے، تو انہوں نے معجزات کا سوال نہیں کیا، انہوں نے کوشچنس پوچھے جو سورہ کہف کے 3. مطلب انہوں نے یہ نہیں بولا کہ آپ ہمیں معجزے دکھائیں، جیسے کہ مشرکین مکہ نے تو سوال کیا کہ ہمیں معجزے دکھائیں تو ہم مانیں گے، کیونکہ وہ ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ شرک اور یہ تھا. اور جو یہود تھے ان کا بیک گراؤنڈ تو تھا ہی کہ ان کے پاس ایک
پراپر نالج جی تھی ایک منٹ یہیں روک لیں. یہ سوال آپ دوبارہ کیجئے گا تسلی سے, ٹھیک ہے؟ مجھے وہ ریفرنس مل گیا تو میں وہ شیئر کر رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں ذرا, یہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں لوگ کیوں ہوتے تھے, ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے ریفرنس دیکھنا ہے. یہ ان کا اخبار ہے جس کو بولتے ہیں الفضل کا اخبار, ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کا نیوز پیپر آتا ہوتا تھا. تو 3 سے 7 جون 1919 کا ہے, ٹھیک ہے؟ اور رمضان المبارک میں ہی چھپا ہے. 1919 کا, 1919 تک ابھی برٹش حکومت کر رہا تھا انڈیا اور پاکستان بنگلہ دیش اس ایریا پہ, ٹھیک ہے نا, سب کانٹیننٹ پہ. یہ آپ نے دیکھنا ہے, یہ فائدہ چیک کرنا آپ نے. اخبار احمدیہ اب جواب دینے لگے ہیں. برٹش حکام سلسلہ عالیہ احمدیہ کی امن پسند تعلیم اور احمدیوں کا عملاً برطانیہ کے ساتھ اظہار خلوص اور وفاداری کرنا جس سے حکام کے دلوں میں جذبات محبت پیدا کر رہا ہے, اور یہ حالت ہندوستان تک ہی محدود نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی یہی حالت ہے. اب سنا ذرا کیا فائدہ ہے. چنانچہ ایک دوست لکھتے ہیں کہ ایک شخص جو مدت سے ایک احمدی کے پاس رہتا رہا تھا ملازمت کے لیے, جاب کے لیے, ٹھیک ہے, برطانیہ جاب کے لیے ایک برطانوی افسر کے پاس گیا. جب افسر مذکور نے درخواست کنندہ سے دریافت کیا اور پوچھا کہ کہاں رہتے ہو, اس نے جواب دیا فلاں احمدی کے پاس رہتا ہوں. اس پر ذیل کا مکالمہ ہوا, یعنی نیچے جو بات ہے نا, اب یہ اس نے انٹرویو کے اندر یہ بات کی, سننا ذرا آپ. امیدوار احمدی کے نام سے ناراض نہ ہوں, سنے صاحب. افسر افسوس کہ تم اتنی دیر احمدی کے پاس رہا مگر سچائی کو اختیار نہیں کیا. جاؤ پہلے احمدی بنو پھر فلاں تاریخ کو آنا. یہ جاب کا انٹرویو ہو رہا ہے. اس کے پاس ابیلٹی ہے مگر صرف احمدی نہیں ہے. پہلے احمدی بنو پھر فلاں تاریخ کو آنا. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ بعض حکام احمدیوں کی دیانت, امانت اور جذبات وفاداری کا احساس کرتے ہیں. چیک کریں ذرا. جاب گورے اس بیس پر دیتے تھے کہ فلاں بندہ احمدی ہوا ہے یا نہیں ہوا, جو مسلمان جاتے تھے. اور یہ جاب پتہ کس چیز کی تھی؟ ایک دھوبی کی جاب تھی. تو آپ یہ اندازہ کریں, یہ میں نے ایک ریفرنس دیا آپ کو صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ جب آپ نے یہ سوچنا ہے نا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو لوگ کیوں قبول کر رہے تھے اس ٹائم کے اوپر, اگر یہ جھوٹا تھا تو آپ کو اس وقت کے حالات کو مد نظر رکھنا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کن لوگوں نے قبول کیا تھا؟ سب سے پہلے کمزور لوگوں نے. اور کن حالات میں؟ کہ ماریں پڑ رہی تھیں. اللہ کے رسول کو کوئی سہولت نہیں تھی وہاں پر, نہ کھل کے نماز پڑھ سکتے تھے, نہ کھل کے بات کر سکتے تھے, نہ کھل کے کسی قسم کی کوئی تبلیغ کر سکتے تھے. مگر پھر بھی ان کمزور لوگوں نے قبول کیا, سخت ٹائم پر لوگوں نے قبول کیا. مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ تو یہ مسئلہ نہیں تھا, اس کو تو گورنمنٹ کی سپورٹ تھی. تو لوگ اس لیے اس کے پاس جاتے تھے تاکہ فائدہ ہو. علامہ اقبال ایک بہت بڑا نام ہے, علامہ اقبال, ٹھیک ہے نا. تو علامہ اقبال کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سٹارٹ کے اندر وہ احمدی ہو گئے تھے, سٹارٹ کے اندر. مگر یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے بھی پھر چھوڑ دیا تھا ان کو, ٹھیک ہے. یہ دیکھنا ذرا, یہ بھی حوالہ دکھا دیتا ہوں. جو ان کے فادر تھے وہ جایا کرتے تھے, وہ اس وقت تک, یہ بھی یاد رکھنا چاہیے, اس وقت تک مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہوا تھا. اس لیے اس وقت تک یہ کہتا تھا میں صوفی ہوں, میں بڑا پرہیزگار بندہ ہوں, تو میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں. یہ اس وقت تک صرف اتنی بات تھی. یہ دیکھیں آپ, یہ خطبات محمود ہے 1935 میں. تب تک بھی پاکستان انڈیا ڈیوائیڈ نہیں ہوا 1935, ٹھیک ہے, 12 سال پہلے. خطبات محمود یہ مرزا غلام قادیانی کا خود بیٹا ہے, دوسرا خلیفہ بھی ان کا. صفحہ 462 پر کیا کہتے ہیں؟ آج بھی سب سے اہم اعتراض جو احرار کی طرف سے ہماری جماعت پر کیا جاتا ہے یہ ہے کہ جماعت احمدیہ جہاد کو حرام قرار دیتی ہے. اب سننا آپ نے. چنانچہ ڈاکٹر سر اقبال نے بھی یہی اعتراض کیا ہے کہ جماعت احمدیہ نے ملت اسلامیہ کی طاقت کو توڑ دیا ہے کیونکہ یہ جہاد کے خلاف تعلیم دیتی ہے. وہ چونکہ شاعر ہیں
اس لیے وہ اپنے خیالات کو اکثر شعروں میں ظاہر کرتے رہتے ہیں. چنانچہ انہوں نے ایک نظم بھی لکھی ہے کہ بھائی اور احمدی دونوں اسلام کے لیے مصیبت ہیں. بھائیوں نے منسوخ کر کے اسلام کو تباہ کر دیا حج کو، اور احمدیوں نے جہاد منسوخ کر کے اسلام کو تباہ کر دیا. تو علامہ اقبال سٹارٹ کے اندر اپنے والد کی وجہ سے اگر انفلوئنس ہوئے تھے، مگر انہوں نے پھر چھوڑ دیا تھا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میں آپ کو ان کی کتاب سے ریفرنس بھی دکھا دیتا ہوں کہ اقبال چھوڑ چکے تھے. صرف سٹارٹ کے اندر بچپن میں ان کو لگا کہ والد جا رہے ہیں، اور یہ سیالکوٹ آیا تھا مرزا غلام احمد قادیانی لیکچر دینے کے لیے، تو اس وقت وہ چھوٹے بچے تھے. جب وہ مرے کالج کے اندر گئے، ان کے خیالات میں تبدیلی آ گئی تھی، اور انہوں نے ان کو 4 حرف بھیج کر پھٹکار ڈال دی تھی. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں تاکہ یہ بھی پبلک کے سامنے آ جائے. یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے سیرت المہدی. ٹھیک ہے. یہاں سے شروع کرتے ہیں. یہ سیرت المہدی مرزا غلام احمد قادیانی کی سیرت کے اوپر، اور یہ بیٹا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا، چھوٹا بیٹا بشیر احمد ایم اے، اس نے یہ کتاب لکھی ہے. ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی یوں سمجھیں کہ جیسے حدیث کی کتاب نہیں ہوتی، ویسے انہوں نے تشکیل دی ہوئی ہے حدیث کی کتاب. ٹھیک ہے. تو اس پر ہم چلیں گے روایت نمبر 858 کے اوپر. ٹھیک ہے. 858 اس کو بشک آپ نوٹ بھی کر لیں. 858 روایت نمبر ہے. یہ 473 چل رہی ہے. سوری، آگے چلے گئے ہیں تو ہم پیچھے چلتے ہیں. 858 روایت نمبر یہ آ گئی ہے. 858 یہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. پیج نمبر 764 بنے گا. ٹھیک ہے. حصہ سوم کا پہلا والیوم ہے، اس پہ آپ نے دیکھنا ہے. منشی محمد اسماعیل صاحب سیالکوٹی نے مجھ سے بیان کیا کہ ڈاکٹر سر محمد اقبال جو سیالکوٹ کے رہنے والے تھے، ان کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا، یہ جن کو عام لوگ شیخ نتھو کہہ کر پکارتے تھے. شیخ نور محمد صاحب نے 1851 یا 1852 میں مولوی عبد الکریم سید حامد شاہ مرحوم کی تحریک پر حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام کی بیعت کی تھی. یاد رکھنا چاہیے کہ 1891 اور 1852 ان سالوں تک مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہوا. مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا اعلان کیا ہے سن 1900 کے اندر، 1900، یا اگر پیچھے چلے جائیں تو 1899 کے قریب، یعنی 8 یا 7 سال پہلے. اب دیکھنا آپ نے، ان دنوں سر محمد اقبال اسکول میں پڑھتے تھے، چھوٹے بچے تھے، اور اپنے باپ کی بیعت کے بعد سوری آواز آ رہی ہے؟ ہاں چلی گئی تھی، اب آ رہی ہے جی. اچھا ٹھیک ہے. سسٹر علینا جی میری آواز آ رہی ہے آپ کی کٹ کٹ کے، ابھی چلی گئی، پھر چلی گئی ہے. جی میری ہیلو. ہاں اب آ رہی ہے. جی سوری، میں وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. اچھا، تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت احمدیت نام بھی اس کا رجسٹر نہیں ہوا تھا، یہ انہوں نے بعد میں لکھی ہے نا، تو اس لیے کہہ رہے ہیں. اور حضرت مسیح موعود کے معتقد تھے. چونکہ سر اقبال کو بچپن سے ہی شعر و شاعری کا شوق تھا، اس لیے ان دنوں میں انہوں نے سعد اللہ لدھیانوی کے خلاف حضرت مسیح کی تائید میں ایک نظم بھی لکھی تھی. یہ لدھیانہ کے سٹارٹ کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر تنقید کرنا شروع ہو گئے تھے. لدھیانہ کے کچھ علماء تھے ان پر، اس وقت علامہ اقبال صاحب بچے تھے. مگر اس کے چند سال بعد جب سر اقبال کالج میں پہنچے، بڑا ہوتا بچہ، تو ان کے خیالات میں تبدیلی آ گئی، اور انہوں نے اپنے باپ کو بھی سمجھا بجھا کر احمدیت سے منحرف کر دیا. لو چنانچہ شیخ نور صاحب نے حضرت مسیح موعود کی خدمت میں خط لکھا، یعنی ان کے ابو نے علامہ اقبال کے، جس میں یہ تحریر کیا کہ سیالکوٹ کی جماعت چونکہ نوجوانوں کی جماعت ہے اور میں بوڑھا آدمی ان کے ساتھ چل نہیں سکتا، لہذا آپ میرا نام اس جماعت سے الگ رکھیں. اس پر حضرت صاحب کا جواب کہ میر کے نام گیا فلاں کے، جس میں لکھا تھا کہ شیخ نور محمد کو کہہ دیں کہ وہ جماعت سے ہی الگ نہیں بلکہ اسلام سے بھی الگ ہیں. لو ٹھیک ہے.
علامہ اقبال کے انکار کرنے پر، والد کے انکار کرنے پر صرف جماعت سے الگ نہیں کیا، اسلام سے بھی. اس کے بعد شیخ صاحب نے، یعنی ان کے ابو نے علامہ اقبال کے، بعض اوقات چندہ وغیرہ دینے کی کوشش کی لیکن ہم نے قبول نہیں کیا. اب آپ نے یہاں سے چیک کرنا ہے، یہ جملہ بڑا ضروری ہے. یہ تو سر اقبال سلسلے سے نہ صرف منحرف ہو گئے تھے بلکہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں شدید طور پر مخالف رہے، اور ملک کے نو تعلیم یافتہ طبقہ، نوجوانوں میں احمدیت کے خلاف جو زہر پھیلا ہوا ہے، اس کی بڑی وجہ ڈاکٹر سر اقبال کا مخالفانہ پروپیگنڈا تھا. لو جی یہ ہے. اور یہاں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ علامہ اقبال کے بڑے بھائی علیحدہ رہنے کے بعد حال ہی میں سلسلہ پھر جڑ گئے ہیں، اور ایک کزن ہے اقبال کے بھتیجے شیخ اجاد احمد. مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے ہی علامہ اقبال کو پتا چلا، علامہ اقبال نے پتہ کاٹ دیا. انہوں نے کہا یہ ڈرامے بازی ہے، یہ پاکھنڈ ہے، اور یہ ڈرامے بازی ہے، اس طریقے پر انہوں نے کہا. اور پھر انہوں نے اشعار بھی کہے ہوئے ہیں، جس کا ثبوت بھی آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے علامہ اقبال کے اشعار کا، جن کا انہوں نے ذکر بھی کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ بیس ہے. تو آپ مجھے بتائیں، جب اتنے پاورفل لوگ ہوتے ہیں نا، تو میں نے آج کی مثال کیوں آپ کو دی کہ آج بھی ویسٹ کے اندر کیوں لوگ ویزا لگانے کے لیے، چیزیں کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جناب شاید پتہ نہیں کو بڑا 30 مار خان قادیانی تھا کو جس کو لوگ قبول کر رہے ہیں. اب کیا نظم ہے؟ شیخ او کرد فرنگی را مرید، اقبال کہتا ہے شیخ او کرد فرنگی را مرید، گرچہ گوید از مقام با یزید، گفت دین را رونق از محکومی است، زندگانی از خودی محرومی است. اقبال کہتا ہے یہ نیا صوفی اٹھا ہے مرزا غلام قادیانی، جو اللہ کی غلامی نہیں کرواتا بلکہ کہتا ہے گورے کی غلامی کر لو. گفت دین را رونق از محکومی است، جو کہتا ہے دین اسلام کا مقصد ہے گوروں کی غلامی کر لو. زندگانی از خودی محرومی است، یہ کہتا ہے کہ زندگی خود کو بھول جاؤ اور غلامی میں ڈال دو، یہ ہے زندگی. یہ اقبال کے اشعار ہیں، جو اقبال پڑھتے تھے تو ان کی چیخیں نکلتی تھیں اور نوجوانوں کے دلوں کے اندر یہ بات آتی تھی. ایک انہوں نے نظم کے اندر کہا کہ حرف دیرا از دو پیغمبر گرفت، کہ کیا فرماتے ہیں، صحبتش با اثر حاضر در گرفت، حرف دیرا از دو پیغمبر گرفت. وہ کہتے ہیں دو پیغمبر جو آج نئے نکلے ہیں نا، بہائی اور قادیانی، ان کے اوپر میں بات کرنے لگا ہوں. وہ کہتا ہے آزا ایرا بود و ای ہندی نجات، کہتا ہے ایک ایران میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک ہمارے پنجاب ہندوستان میں بیٹھا ہے مرزا غلام قادیانی. آز حج بیگانہ و ای از جہاد، وہ کہتا ہے حج چھوڑ دو، یہ کہتا ہے جہاد چھوڑ دو. تا جہاد و حج نہ مانند از واجبات، وہ کہتا ہے نہ حج اور جہاد دین میں واجب ہی نہیں ہے. رفت جاز پیکر سومو از صلات، روح چوں رفت از صلات و سیام، فرد نہ ہموار و ملت بے نظام. دین کو چھوڑ دو گے تو تباہی کی طرف چلے جاؤ گے. اقبال نقشہ کھینچتا ہے، یہ دین اسلام کو تباہ کر کے رکھ دیا. یہ وجہ ہے جناب، سمپل. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. مطلب ایک ایک عام مسلمان کے لیے جو یہ کہ آج کوئی بھی چاہے وہ نبوت کا دعویٰ کرے یا کسی چیز کا، اللہ کے رسول کے بعد سوال ہی نہیں، کوئی نبی نہیں. بالکل بالکل چکر ہی ختم ہو گیا. وہ ختم. اب یہ جو خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی لا نبی آبادی. یہ ایک نعت ہے بڑی پیاری وارث صاحب کی. خود میرے نبی نے